اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ سے دوری کی سب سے بڑی علامت کیا ہے تو شاید آپ کہیں گے نماز چھوڑ دینا، گناہوں میں ڈوب جانا یا دین سے دور ہو جانا۔ لیکن سچ یہ ہے، اللہ سے دوری کا سب سے بڑا نشان یہ نہیں ہے۔ اصل میں نشان یہ ہے اللہ کو یاد نہ کرنا اور پھر بھی دل کو کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ جب دل کو نہ نماز کی کمی کھولے، نہ کوئی کمی اور نہ ہی کوئی کمی محسوس ہو، اور جب نہ دعا کی کمی ہو نہ ذکر کی، اور انسان خود کو بالکل ٹھیک سمجھے، تو بس سمجھ لے کہ دل میں آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہو چکا ہے۔ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیو خود کو جانچنے کے لیے بھی ہے۔ اگر دل ذرا سا بھی بھاری ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو واپس بلانا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، شاید یہ آپ کی زندگی کی سب سے ضروری بات ہو۔ تو جیسا آپ کو ٹاپک سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا ویڈیو کا ٹاپک اللہ سے دوری کا سب سے بڑا نشان ہے، تو میں اسی موضوع پہ آپ سے بات کروں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا یہ ٹاپک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ سے دوری کا سب سے بڑا نشان، پہلا پوائنٹ یہ نہیں کہ انسان مسجد میں نہ جائے یا وہ ظاہری طور پر دین سے ہٹا ہوا نظر آئے۔ اصل نشان یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے اور اسے اس کی کمی کا احساس بھی نہ ہو۔ جب انسان کو اللہ کو یاد نہ کرے اور پھر بھی خود کو مطمئن سمجھے تو سمجھ لیں کہ اس کے دل پہ پردہ پڑ چکا ہے۔ جی ہاں، اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے دوری صرف گناہ کرنے سے ہوتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے دوری غفلت سے شروع ہوتی ہے۔ جب دل غافل ہو جاتا ہے تو گناہ خود بخود انسان کو لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے مگر دل حاضر نہیں ہوتا، دعا مانگتا ہے مگر یقین نہیں رکھتا۔ یہی وہ خاموش بیماری ہے جو آہستہ آہستہ ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ اللہ سے دوری کا دوسرا بڑا نشان یہ ہے کہ انسان کو نصیحت بری لگنے لگتی ہے۔ جب کوئی اس کو نصیحت کرتا ہے یا اللہ کی طرف بلاتا ہے تو وہ اس کا بھی دشمن ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اس سے اللہ کی بات کرے تو دل بوجھل ہو جائے، طبیعت اکتا جائے اور دل کہے کہ یہ سب باتیں بعد میں سنیں گے، جبکہ دنیا کی غیر ضروری باتیں اور غیر ضروری مشغلے دل کو خوشی دیتے ہیں۔ یہ دل کی ایسی ترتیب ہے اور یہی سب سے خطرناک علامت ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک اور واضح نشان یہ ہے کہ انسان کو گناہ کرنے پر بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، وہ کوئی شرمندہ نہیں ہوتا۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا تھا تو اس کا دل کانپ جاتا تھا، نیندیں اڑ جاتی تھیں اور انسان فوراً توبہ کی طرف آ جاتا تھا۔ لیکن آج کوئی گناہ ہو جائے تو دل کہتا ہے یہ سب تو ایسے ہی کرتے ہیں تو میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ بس یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ سے دوری شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ اور نشانی یہ ہے اللہ سے دوری انسان کی زندگی میں بے چینی ضرور آتی ہے، چاہے اس کے پاس سب کچھ کیوں نہ ہو، پیسہ ہو، عزت ہو، لوگ ہوں، مگر دل میں سکون نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور جب اللہ کا ذکر نکل جاتا ہے تو سکون بھی نکل جاتا ہے اور انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ سے دوری کی ایک اور بڑی علامت یہ بھی ہے کہ انسان ہر مسئلے کا حل انسانوں میں تلاش کرنے لگتا ہے، وہ اللہ پہ توکل نہیں کرتا، تلاش کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے آخری آپشن ہوتا ہے اس کے پاس، وہ دوستوں کے پاس جاتا ہے، رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، اور سب سے بعد میں وہ اللہ کے پاس آتا ہے۔ پہلے دوست، پھر تعلقات، پھر پیسہ اور آخر میں شاید دعا۔
جبکہ مومن کا پہلا سہارا اللہ ہوتا ہے۔ جب یہ ترتیب بدل جاتے تو سمجھ لیں کہ دل کمزور ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہے کہ دعا دل سے نہیں نکلتی، ہم دل سے نہیں مانگتے۔ ہمارے دل میں دوسرے لوگوں کا خیال آتا ہے کہ ہم فلاں سے مانگ لیں، فلاں سے مانگ لیں، اور اسی لیے ہم دل سے دعا نہیں کرتے۔ اور اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں دیکھتا۔ جب اللہ حاضر نہیں ہوتا تو دعا بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دوری کا ایک اور بڑا نشان یہ ہے، ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان ہر وقت شکوہ کرتا رہتا ہے۔ شکوہ، شکر کم، شکایات زیادہ، شکوہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ دل کے بیمار ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ کم میں بھی شکر ادا کرتا ہے اور مشکل میں بھی امید نہیں چھوڑتا۔ آج ہم نے اللہ صرف ضرورت کے وقت ہی یاد کرنا سیکھ لیا ہے، جبکہ مسئلہ آنے کو دعا، ورنہ مسئلہ آئے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ورنہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اللہ صرف مصیبت کے دنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر لمحے کے لیے ہے۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو اللہ سے قربت شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر جو لوگ یہ بات نہ سمجھیں وہ اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرو۔ اور اللہ سے دوری کا سب سے خطرناک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنی اصلاح کی فکر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بالکل لاپرواہ ہو جاتا ہے، وہ خود کو ٹھیک سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو غلط۔ حالانکہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ ہمیشہ خود کو بہتر بنانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو اور یہاں یہ بھی میں بات واضح کرتی جاؤں، یہی رویہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اللہ صرف مصیبت کے دنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر لمحے کے لیے ہے۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو اللہ سے قربت شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل بھی عام دنوں میں اللہ کی طرف نہیں آتے، وہ بس حرام حلال کا بھی فرق محسوس نہیں کرتے، وہ بس یہی سوچتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ وہ بس یہی سوچتے ہیں کہ اللہ کو صرف مشکل کے دنوں میں یاد کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے شکوہ نہ کرو، اللہ سے شکایت نہ کرو، اللہ سے دوری کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کر جو دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو بالکل بھی مصروف نہ کرو۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ہماری پریشانیوں اور تکلیفوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے الفاظ کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ ہم کس طرح سے دعا مانگ رہے ہیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی جانچنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں یا دور ہیں تو خود سے ایک سوال کریں۔ آئیں ہم سب مل کے اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا ہمیں اللہ کو یاد کر کے سکون ملتا ہے یا ہم اس کی یاد سے بھاگتے ہیں؟ اگر دل اللہ کی بات سے خوش ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے تو یہ قربت کی علامت ہے، اور اگر دل بھاری ہو جاتا ہے تو یہ دوری کا واضح نشان ہے، اور اس دوری کو آپ نے ہی ختم کرنا ہے۔ تو آج ہی ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف کریں گے، اپنے دل سے اللہ کی دوری کو ختم کریں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ سے دوری مستقل نہیں ہوتی، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ایک سچی توبہ، ایک سچا آنسو اور ایک سچا فیصلہ انسان کو دوبارہ اللہ کے قریب لا سکتا ہے۔ اللہ ہمارے قدموں سے زیادہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہم جب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہمیں اپنی طرف آنے کے لیے بلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، تم میری طرف لوٹ آؤ۔ اللہ بڑا غفور و رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ آخر میں بس یہی بات کہوں گی، اللہ سے دوری کا سب سے بڑا نشان ہے بے خبری۔ اللہ سے قربت کا سب سے بڑا نشان آج ہے
ہے، اور اللہ سے قربت کا سب سے بڑا نشان عاجزی ہے، نرم دلی ہے، جس کے دن میں نرم ہو جائے آنکھ نم ہو، جس سے دل نرم ہو جائے، آنکھ نم ہو جائے اور دل اللہ کو یاد کرنے کو ترس جائے، تو سمجھ لیں وہ واپسی کا راستہ مل چکا ہے آپ کو، اور اللہ نے واپسی کا راستہ آپ کے لیے کھول دیا ہے۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور پیارا سا کمنٹ ضرور لکھے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔